پہلے زمانہ بڑا سادہ تھا، بچے اپنی اماں کے پاس چولہے کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور اماں ان کو کھانا بھی کھلاتی، ساتھ تربیت بھی کرتی، بڑا اچھا زمانہ تھا۔ آہستہ آہستہ روش بدلی تو پھر بچے چارپائیوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، پھر کرسیوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے، پھر صوفے پہ آ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ تقریبات وہ بیاہ شادی کی ہوں، ولیمہ کی ہوں، بلکہ دینی تقریبات ان کے اندر بھی کھانا لوگ چل پھر کر کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ اب تو وہ کرسی پر بیٹھنے کا رواج بھی گیا، صوفے پر بیٹھنے کا رواج گیا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے، کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، اس کی شرعی پوزیشن کیا ہے۔ ہمیں دو طرح کی روایات دستیاب ہوتی ہیں، ایک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام کھانا کھڑے ہو کر کھا لیا کرتے تھے، بلکہ چل پھر کر بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ایک ہمیں روایت ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کھجوریں توڑ توڑ کر کھانا شروع کی، کھجوریں تناول فرمائیں۔ حالت کیا تھی؟ وَهُوَ يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تھا، حضور چل بھی رہے تھے، کھجوریں بھی تناول فرما رہے تھے۔ ذرا غور فرمائیں، اس روایت کے مطابق کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بذات خود کھجوریں بھی تناول فرما رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال كنا ناكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قیام۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کا زمانہ تھا، ہم چل پھر بھی رہے ہوتے تھے اور ساتھ چیزیں کھا بھی رہے ہوتے تھے۔ اب یہ دو روایات ایسی ہیں کہ ان سے پتہ چلا کہ چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا، پانی پی لینا، خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی عمل کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کھا لیا کر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بذات خود میں نے دیکھا حضور کو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دونوں انداز میں دیکھا ہے، آپ سرکار بیٹھ کر تناول فرما رہے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا، آپ کھڑے ہو کر تناول فرما رہے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا۔ اچھا، اب ان روایات کے بعد دیکھیں اس میں ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کھڑے ہو کر زمزم شریف پی رہے تھے، آپ سرکار کھڑے ہیں زمزم شریف پی رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ آئیے تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زجر عن الشرب قائما، حضور نے کھڑے ہو کر پینے والے کو خوب ڈانٹ پلائی، جھڑکا ہے، خبردار یہ کیا کر رہے، تم تو نامناسب کام کر رہے ہو۔ پیش نظر رہے کہ روایات پہلی کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تناول فرما رہے ہیں، زمزم شریف بھی کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے کھایا پیا کرتے تھے، چل پھر بھی رہے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ پاک میں ہم چل پھر بھی رہے ہوتے، کھا بھی رہے ہوتے تھے۔ اور دوسری روایت کے مطابق کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر پینے والے کو ڈانٹ پلائی ہے، خبردار یہ کیا کر رہے۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو منع فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ، حضور یہ تو پینے سے آپ منع فرما رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ذاک اشر واخبث، دیکھو جب پینا منع ہے تو کھانا جو ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ منع ہوگا۔ اب دیکھیں ان روایات میں آ رہا ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ کھائے نہ پیے،
بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت ہے کہ جو شخص بھول کر بھی کھڑا ہو کر کھا لیتا ہے فلیستقی، اسے قے کر دینی چاہیے، الٹی کر دے، انگلی مارے الٹی کر دے، یہ بھی تحدید ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آب زمزم شریف پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کھڑے تھے اور پی گئے۔ تھوڑی سی یہاں پر اصلاح بھی کر لی جائے، کچھ لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب میں آب زمزم شریف کا پانی پی رہا تھا۔ بھئی آب کا معنی بھی تو پانی ہوتا ہے نا، بس میں اتنا کہنا کافی، میں آب زمزم پی رہا تھا یا میں زمزم کا پانی پی رہا تھا۔ جب کہ بندہ یوں کہتا ہے میں آب زمزم کا پانی پی رہا تھا، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بھئی ماہ سیام کا مہینہ آ گیا ہے، یہ بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ بھئی ماہ سیام کا مہینہ، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے بندہ ماہ سیام کا مہینہ آ گیا، نہ یوں کہا جائے سیام کا مہینہ آ گیا، یا یوں کہا جائے ماہ سیام آ گیا، یہ بھی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اچھا، اب آپ نے غور کیا کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی روایات آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بذات خود آپ نے چل پھر کر کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، زمزم شریف پیا بھی ہے، اور دوسری روایت میں سرکار دو سرا نے کھڑے ہو کر کھانے پینے والے کو جھڑکا بھی ہے، بلکہ کوئی بھول کر بھی کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے، فرمایا کہ یہاں پر تم انگلی مار کر وہ کہہ کر دو۔ دیکھو کچھ ہیں یہاں پر جو بات آپ سمجھنے کی ہمارے، وہ یہ ہے کچھ ہیں ہنگامی حالات اور کچھ ہیں معمول کے مطابق حالات۔ دیکھیے جب ہم جا رہے ہوں اور جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے وہی چیز بلند ہے، جیسے ہم نے ساہیوال کے اسٹیشن پر دیکھا تھا، جب وہاں پر جایا کرتے تو بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں تھا، کولر ایک بڑا لگا ہوتا، چلر لگا ہوتا، تو وہاں سے کھڑے ہو کر پانی پینا پڑتا۔ اس میں تو جائز ہی ہے چونکہ پانی کے وہاں پر گلاس بھی نہیں ہوتا اور وہاں پر ہاتھ کے ساتھ کھڑے ہو کر پی لیا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مشکیزہ بلندی پر ہے، کھڑے ہو کر آدمی اگر پانی پی لیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک آدمی کا گھٹنوں کو تکلیف ہے، بیٹھ سکتا نہیں، ہنگامی حالت ہے، کھڑے ہو کر، جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی تھی وہ بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس طرح سے اس نے بیٹھ کر وہاں پر پانی پینا تھا، اب یہ کھڑا ہو کر پانی پی رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے پیشاب پخانہ بیٹھ کر کرنا تھا مگر بیٹھ سکتا نہیں ہے، کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے۔ ہنگامی حالات میں تو خیر یہ بات ہی جائز ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھ کر پانی پیے یا کھڑے ہو کر، یہ تو ہے ہنگامی حالت۔ اگر حالات معمول کے مطابق ہو، نارمل حالات ہو، ان حالات میں کھڑے ہو کر پینا کیسا ہے، کھڑے ہو کر کھانا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ روایات دو طرح کی ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی کے پاس بیٹھ جانے کی گنجائش موجود ہے تو بالکل بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پانی پی، اور اگر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، تو ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اہل ظواہر جنہیں آج کل اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ تو حرام ہے کیونکہ اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا حالات معمول کے مطابق ہیں، شرعی طور پر حرام۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اگر حرام ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر کھڑے ہو کر تو نہ کھاتے۔ اگر یہ کھڑے ہو کر کھانا حرام ہوتا تو حضرت ابن عباس بھی نہ کھاتے، حضرت ابن عمر بھی نہ کھاتے، حضرت علی المرتضیٰ بھی نہ کھاتے، مگر یہ جلیل القدر صحابہ ہیں اور خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کر کھانا تناول فرمایا، کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، پانی پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ اچھا کام نہیں ہے، یوں سمجھا جائے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے بہت برا کام ہے، بہت ہی گندی بات ہے، یوں سمجھیے، لہجے میں ذرا سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حرام کا مطلب توبہ توبہ، یہ تو نے کر دیا،
یہ تو بھائی بالکل غلط ہے، یہ ہے حرام کا معنی۔ اچھا مکروہ تنزیہی کا یہ ہے یار یہ مناسب نہیں ہے، بیٹھ کر آپ کو پی لینا چاہیے۔ یہ لہجوں میں اگر ہم محسوس کرنا چاہیں تو یوں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر حرام ہوتا تو پھر سرکار دو سرا تو کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ کھجوریں کھاتے۔ اچھا اب آپ نے مکروہ تنزیہی بھی تو شان نبوت سے مطابقت نہیں رکھتی بات۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تناول فرما کے نفس جواز فراہم کر دیا کہ کھڑے ہو کر کھانا جائز ہے، مگر اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ مناسب بات یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہوا، مناسب بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پانی پینا چاہتا ہے اور بیٹھ سکنے کی گنجائش موجود ہے اسے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر بیٹھ سکنے کی گنجائش موجود نہیں ہے تو کھڑا بھی ہو جائے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع کے موقع پر طواف کعبہ فرما رہے ہیں، رش بڑا تھا، اگر آپ بیٹھ کر آب زمزم شریف پیتے تو رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا، آپ نے کھڑے کھڑے ہی زمزم شریف پی لیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں واللہ عالم میری معلومات کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہو کہ زمزم شریف تم کھڑے ہو کر پیو، واللہ عالم یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سرکار نے فرمایا تم بیٹھ کر پانی ہو، کھانا ہو، جوس ہو، چیزیں ہو، بیٹھ کر پیو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص زمزم شریف ہی کیوں نہ ہو تو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں ادب کی وجہ سے، مگر دو طرف ہیں، ایک طرف ہے خود سرکار نے کھڑے ہو کر پانی پی، آب زمزم شریف پیا، اور دوسری طرف ہے کہ آپ نے بیٹھ کر پینے کا حکم دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے عمل اور دوسری طرف ہے سرکار کا فرمان عالی شان۔ اصول فقہ کا قانون یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل اور قول آمنے سامنے ٹکراؤ میں آ جائیں، جیسے یہاں پر ہے، عمل یہ بتاتا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پانی پیا، حضور کا قول یہ بتاتا ہے کہ نہیں بیٹھ کر پانی پیو، کچھ بھی ہو، آب زمزم شریف ہو یا کوئی اور چیز ہو، قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ جب قول کو ترجیح ہوگی تو اس کا مطلب ہو کہ زمزم شریف ہی کیوں نہ ہو بیٹھ کر پیو۔ ہاں حالات ہنگامی ہوں، یا جیسے ہم حرم کعبہ شریف میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں پر کھڑے ہو کر پینے کے لیے ہی چیزیں بنی ہیں، قد کے مطابق، سینے کے مطابق وہاں پر وہ گلاس لیا جاتا ہے، بھرا جاتا ہے، حالانکہ بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھ کر پیتا ہے تو بیٹھ کر پی لے، یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد عالی شان ہے کہ تم بیٹھ کر پیو، بیٹھ کر کھاؤ، کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ مکروہ ہے، اور نفس جواز ظاہر کرنے کے لیے حضور نے کھڑے ہو کر کھانا بھی کھایا ہے، پانی بھی پیا ہے، زمزم شریف بھی پیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ کھانا پینا بیٹھ کر کیا جائے، ہنگامی حالت ہو کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے، غیر ہنگامی حالات میں وہاں پر اکثر و بیشتر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حلال تو ہے مگر مکروہ ضرور ہے، کراہت پیدا ہو گئی ہے، اس کراہت سے بھی بچنے کے لیے بیٹھ کر کھایا بھی جائے، پیا بھی جائے۔ اور جہاں پر حکم ہے کہ اگر کھڑے ہو بھول کر کسی نے پی لیا ہے تو کلی کر دے، وہاں محدثین کرام فرماتے ہیں مستحب عمل یہ ہے کہ کلی کر دے۔ اگر کلی نہیں بھی کرتا تو وہاں پر اگر الٹی کہہ نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اس کے لیے شرعی طور پر یہ اس کا حلال تو ہو گیا، لیکن ایک کام نامناسب ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔